बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार बिन अबी उबैद सकफी उन चंद हुक्मरानों में शामिल है जिन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई, और ये अब्दुल मलक बिन मरवान का जमाना था कि जब मुख्तार सकफी को कूफे पर तसल्लुत हासिल हुआ। ये ताबईन में से था और इसके वालिद हजरत अबू उबैद सकफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। मुख्तार ने 66 हिजरी को हुकूमत वक्त के खिलाफ तलवार उठाई और ये कसम खाई, अगर मैं किसी भी ऐसे शख्स को कत्ल ना करूं जो कि करबला के वाक़े में मुलव्विस था तो मुझ पर खुदा की लानत हो। नाज़रीन गिरामी, यही वो कसम थी कि जिसने मुख्तार सकफी को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जब नवासे रसूल सैयदना हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में अपना सफीर मुकर्रर किया तो मुख्तार सकफी ने हजरत मुस्लिम बिन अकील की मेहमान नवाजी की। इसी दौरान यजीद ने सहाबी रसूल को हटाकर एक सख्त दिल इंसान उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने आते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया और मुख्तार सकफी समेत बहुत से लोगों को हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ देने की वजह से जेल में बंद कर दिया और फिर धोखे से हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। मुख्तार सकफी जेल में इस यास पर था कि नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन के आते ही कूफा के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और बिलाखिर वो वाकया पेश आया कि जिसे तारीख लिखते हुए भी खून के आंसू रोती है। सैयदना हुसैन को शहीद किया गया। इस वाक़े के तकरीबन 6 साल बाद मुख्तार सकफी को कूफे पर हुकूमत बनाने का मौका मिला तो उसने कसम खाई कि वाक़या करबला में मुलव्विस तमाम किरदारों को जहन्नम वासिल करूंगा। मुख्तार ने कुछ लोगों की मदद से 6000 लोगों के नामों की फहरिस्त तैयार की जो कि करबला में यजीद के फौजी थे, और तहैया किया कि इनमें से किसी को जिंदा ना छोड़ूंगा, उन्हें इबरत का निशान बनाऊंगा। आइए उसी फहरिस्त में से कुछ बड़े लईनों की मौत का जिक्र करते हैं जो कि मुख्तार के हाथों इबरत का निशान बने। सबसे पहले उमर बिन साद की बात करते हैं। उमर इब्ने साद करबला में इमाम हुसैन और असहाब को बेदर्दी से शहीद करने वाले लश्कर का सिपा सलार था। मुख्तार ने उमर बिन साद को कत्ल करने का अज़म किया और कहा, मैं बहुत जल्द इन सिफात के हामिल शख्स को कत्ल करूंगा जिसका कत्ल जमीन व आसमान और उसके तमाम रहने वालों के लिए खुशनूदी का बाइस होगा। हुसैन नामी एक शख्स उस मजलिस में बैठा हुआ था। वो मुख्तार की बात समझ गया और अपने बेटे उरियान को उमर बिन साद के पास भेजा कि उसे खबरदार किया जाए। दूसरे दिन उमर बिन साद अपने बेटे हफ्स जो के जंगे करबला में भी उसके साथ था मुख्तार के पास भेजा ताकि उससे गुफ्तगू करे। हफ्स जब मुख्तार के पास पहुंचा तो मुख्तार ने अपने एक फौजी अफसर को जिसका नाम केसान तमार था मुख्फियाना तौर पर अपने पास बुलाया और सारे हुक्म दिया कि अभी तुम उमर बिन साद के पास जाओ और उसका सर तन से जुदा करके मेरे पास ले आओ। इब्ने कुतैबा लिखते हैं कि केसान मुख्तार के हुक्म से उमर बिन साद के घर में दाखिल हुआ तो देखा कि वो बिस्तर पर बैठा था। जब उसने केसान का शर्नाक और गजबनाक चेहरा देखा तो अपनी मौत का यकीन किया और चाहा कि अपनी जगह से उठकर भागे, लेकिन लिहाफ में उसका पांव फंस गया और वो बिस्तर के ऊपर ही गिरा और किसान ने बगैर कोई मोहलत दिए उसे वहीं कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा किया और यूं उसकी जिंदगी का आखिरी जिल्लत अमेज वर्क और नंगीन बाप खत्म हुआ। किसान जब उमर बिन साद का मनहूस सर लेकर मुख्तार के पास आया तो मुख्तार ने उमर बिन साद के बेटे हफ्स को खिताब करके कहा, इस कटे हुए सर के मालिक को जानते हो? उसने कहा, हाँ। उसके बाद जिंदगी में कोई बुलाई नहीं। मुख्तार ने कहा, हाँ, तेरे लिए वाकई जिंदगी फायदामंद नहीं रही, और हुक्म दिया कि हफ्स का सर भी तन से जुदा करके इसके बाप उमर बिन साद के साथ ही रख दिया जाए। उसके बाद मुख्तार ने कहा, उमर बिन साद का सर हुसैन के बदले और हफ्स का सर अली अकबर के बदले, लेकिन फौरन अपने जुमले की तरदीद करते हुए कहने लगा, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, कभी ये बराबर नहीं हो सकते। बल्कि अगर मैं कबीला कुरैश के 3/4 हिस्से को भी कत्ल कर दूं तब भी हुसैन इब्ने अली की उंगली के गिरा के बराबर भी नहीं हो सकते। फिर मुख्तार ने दोनों के सर सैयदना अली शेर खुदा के बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के पास भिजवा दिए। दूसरा बदबख्त खौली बिन यजीद था
جو کہ مختار کے ہاتھوں ہی کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ان فوجیوں سے کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں نہیں پتا۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض ہوئی تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ خولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں۔ خولی بن یزید سر پر ایک ٹوکری لیے چھپا ہوا تھا، اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کیا اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم راکھ نہ بنا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ بھی زمین سے کم ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقع کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں ہے۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی عمرہ کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دے دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن بدبخت شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفے میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا۔ ابن زیاد، پیارے دوستو، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ امام حسین کو کربلا میں گھیر کر مارنے کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد غزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا، جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کتاب موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تقریت میں عقل نشیبی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست دوچار کیا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خاضر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے مختار نے اسی مسجد میں اسی جگہ پر رکھا جہاں سیدنا امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔
حضرت عمارہ بن عمیر تابعی فرماتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ رہے تھے، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل تائی نامی یزیدی تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا اور سیدنا امام حسین کو تیر مارے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ حکیم بن طفیل کو پکڑ کے لائے تو اس کے گھر والے عدی بن حاتم تائی، جو کہ حاتم تائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم مختار سے سفارش کرو۔ مختار نے عدی بن حاتم تائی کے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا۔ مختار نے اسے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا، آپ محمد کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں؟ اس نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا، اچھا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا۔ اس کو نشانہ عبرت اس طرح بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتاریں گے۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیر ماریں گے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ جو لوگ بھی میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے تھے، جس نے بھی مولا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار ثقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفیوں کو مختار نے اپنے ہاتھوں سے ذلت کی موت مارا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پائی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقع کربلا میں مظالم ڈائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے تو یزید بھی نہ بچا اور بہت ہی دردناک موت سے مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے لا محدود محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔